خانقاہ ربانیہ نقشبندیہ روحانی معلج پیر مفتی احسن محمود نقشبندی صاحب۔ بعض دوست اب آپ سوال کرتے ہیں جی کیا روزے کی حالت کے اندر داڑھی منڈوانا جائز ہے؟ اور پھر ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ بالوں کی کٹنگ کروانا، ناخن تراشنا وغیرہ وغیرہ، یہ ضرورت سے زائد جو بال ہے ان کو کٹوانا، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ تو یاد رکھیے کہ اب ناخن کٹوانا یا بالوں کا کٹوانا تو یہ بالکل جائز ہے، اس میں روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کوئی فرق نہیں پڑے گا، یعنی اس سے ہمارا روزہ کمزور نہیں ہوگا بالوں کی کٹوانے سے۔ لیکن جو اگلی بات پوچھی جاتی ہے کہ داڑھی کے حوالے سے کہ داڑھی منڈوانا جائز ہے، اب ایک کام جو ابتدا ہی سے حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، اب وہ ایک گناہ کام رمضان میں روزے کی حالت میں وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، کیسے وہ کام کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے کہ داڑھی منڈوانے کے حوالے سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے اس گناہ کے حوالے سے، اللہ پاک توفیق نصیب فرما دے، آپ حج کے لیے جائیں، عمرے کے لیے جائیں، اور اللہ پاک آپ کے اوپر یہ فضل فرما دے کہ اللہ پاک آپ کو بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے کا موقع مل جائے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے، بیت اللہ شریف کا طواف کرنا تو آسان ہے، لیکن بیت اللہ شریف کے اندر جانا، آپ کے لیے دروازہ کھل جائے، آپ اندر تشریف لے جائیں، وہاں جا کے 2 رکعت نفل پڑھیں۔ اب جب آپ 2 رکعت نفل پڑھ رہے ہیں بیت اللہ شریف کے اندر جا کر، داڑھی منڈوانا اتنا بڑا گناہ ہے، اور یعنی وہ جو ایک مجھ سے کم کتروانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس حالت میں بھی آپ گناہگار ہوں گے۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ معمولی گناہ نہیں ہے، یعنی گویا کہ اس گناہ کی ہمیں اس طرح اس کو اہمیت کو سمجھیں کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تمام انبیاء علیہ السلام کی مشترکہ سنت رہی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے داڑھی رکھنے کو واجب قرار دیا ہے، اور گویا کہ جو داڑھی کٹواتا ہے یا داڑھی چھوٹی کرواتا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چہرے کو پسند کر لیا۔ تو اس لیے اس حوالے سے یہ بات یاد رکھیے کہ یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم نے اس گناہ سے توبہ کرنی ہے۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ اللہ پاک نے اسی لیے دیا تاکہ ہم اپنے ماقبل گناہوں سے توبہ کر لیں اور اپنے چہرے کو حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کے مطابق بنائیں، اور جب ایسا چہرہ لے کر جائیں گے تو اللہ پاک ہمیں خوش ہو کے ہماری مغفرت کریں گے۔ اگر حضور کے چہرے کے خلاف چہرہ لے جائیں گے، حضور نے حدیث میں فرما دیا جو غیروں کی مشابہت اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن اس کا حشر انہی غیروں کے ساتھ ہوگا۔ ہم یہود و نصارہ کی یعنی جو ہے نا ان کی طرح چہرہ بنائیں گے، ان کی طرح اپنی معاشرہ بنائیں گے، ان کی طرح رہن سہن بنائیں گے، کل ہمارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ داڑھی منڈوانا حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کسی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے، اس سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے، بچنا بھی چاہیے، اوروں کو ترغیب دے کے اس سے بچانا چاہیے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ہمارے ہاں جادو، جنات، بندش اور نظر بد کا شافی علاج قرآن و سنت کی روشنی